شہیدوں اے راہ حق کے شہیدوں نعرہ تکبیر اللہ اکبر تمہیں وطن شرارتی نہیں تھا، بہت اچھا تھا اور اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھتا. میری زندگی میں کچھ نہیں رہا ہے، بے فکر ہے، اس لیے سب برا آتا ہے مجھے. شہادت کا جو درجہ ہے وہ ہر کسی کو ملتا نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ اپنے چند مخصوص لوگوں کو چن لیتا ہے جن میں درجہ دیتا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. I am proud of him, my dear son حسنین نواز. تو اگر میرے اور بھی بیٹے ہوں میں ان کو بھی ملک و وطن دین پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب اتنا بڑا ہو گیا اور وہ باہر کتنا بڑا ہے. ہمارے گھر کی تو رونق وہی تھا، ہمارا لائف سائیکل تھا، ہم سب کی زندگی اس سے چلتی تھی. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. پاس بلایا رب کے حکم پہ سر کو جھکایا، سن سکیے جان جگر دل جانی. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری یو واچنگ نیوز آئی ود مہر عباسی. یوم دفاع شہدائے پاکستان ان شہیدوں کے نام جنہوں نے اپنا لہو دے کر اس پاک دھرتی کو سلامت رکھا ہے. ماؤں کی اس ہمت کے نام کہ جس نے اپنے جگر گوشے اس ملک پر قربان کیے ہیں. بوڑھے باپ کے ان نحیف کندھوں کے نام کہ جس نے جوان لختے جگر کے لاشیں اٹھائے ہیں. گولیوں کی بوچھاڑ سینے پر کھانے کے لیے ایک ہمت چاہیے انڈاؤٹڈلی، مگر ایک جوان بیٹے کو محاذ پر بھیجنے کے لیے چٹان سا حوصلہ درکار ہے. وطن کی خاطر بارودی سرنگوں کے درمیان دشمن سے لڑ جانا محب الوطنی کی معراج ہے، مگر اپنے بھائی کو میدان جنگ میں بھیجنے کے لیے حوصلوں کا سمندر درکار ہے. خندقوں میں کھڑے ہونے کے لیے بہادری کی ضرورت ہے، مگر جب ایک بیوی اپنے شوہر کا انتظار کرے کہ وہ پتہ نہیں اب گھر اپنے قدموں پر چل کر آئے گا یا پھر قومی جھنڈے میں لپٹا ہوگا، اس کے لیے فولادی اعصاب درکار ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ دشمن پر بے خوف ہو کر چھپٹنے کے لیے ہمت چاہیے، مگر کہیں زیادہ بہادری وہ باپ دکھاتا ہے جو اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے. والد کے لیے مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے کہ جب اس کی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہو اور وہ محاذ جنگ پر لڑ رہا ہو، مگر اس سے زیادہ امتحان اس بیٹی کا ہوتا ہے جو اپنے باپ کو الوداع نہیں کہہ سکتی. قوم کا دفاع کرنے والوں کے خاندانوں کو سلام. اسی کے ساتھ ساتھ ٹو دا پولیٹیکل نیوز ناؤ آج کوشش کریں گے کہ روشنی ڈالیں کابینہ کے ان اہم فیصلوں کے اوپر کہ کہا جا رہا ہے کہ جن سے نئے پاکستان کی ایک ایک اینٹ رکھی جا رہی ہے. چند اہم ٹاسک فورسز جو ہیں وہ تشکیل دے دی گئی ہیں. ان کے اندر سے ایک اہم ٹاسک فورس ہے جس کا آج ذکر کریں گے، جس کو آج ڈسکس کریں گے. اور اس ٹاسک فورس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اطلاع دینے کے لیے جو بھی اطلاع دے گا ایل گاٹن ویلتھ کی سکسیسفل ریپیٹریشن، یعنی کہ جب یہ پیسہ واپس آ جائے گا اس کے اندر سے 20% اس کو ملے گا. اس وسل بلوئر کو انانیمٹی ہوگی، یعنی تحفظ فراہم کیا جائے گا. وٹنس پروٹیکشن کے حوالے سے بھی کام کیا جا رہا ہے. لا منسٹری کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اس حوالے سے جلد از جلد ہنگامی بنیادوں کے اوپر قانون کے اوپر غور کرے. سوال یہ ہے کہ پولیٹیکل ول جو ول دکھائی دے رہی ہے، از دس انف ٹو انشور دس. ساتھ بات کریں گے اس ٹاسک فورس کی جس نے ابھی تک 2 میٹنگز تو کر لی ہیں، اپنی سفارشات بھی بھیج دی ہیں، لیکن ایسٹ ریکوری یونٹ جو بنے گا پی ایم سیکریٹریٹ کے اندر، یہ رپورٹ نہ صرف وزیر اعظم کو کرے گا مگر سپریم کورٹ میں بھی کرے گا. نئی روایت ہے، کتنی سسٹینیبل ہے اس کے اوپر بھی غور و فکر کریں گے. اور ساتھ ایف بی آر، ایف آئی اے، نیب اور ایس بی پی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سینئر ترین لوگوں کے اوپر ایک جے آئی ٹی مرتب کی جا رہی ہے اور یہ ڈائریکٹلی رسپونڈ کرے گی اگین ٹو دا پرائم منسٹر. اس کو ایگزیکٹو جے آئی ٹی کہہ لیجیے تو غلط نہ ہوگا. سپریم کورٹ میں اپنے تئیں کیسز سنے جا رہے ہیں، ادھر اپنے تئیں جے آئی ٹیز بنائی جا رہی ہیں. کچھ کیسز جو ہیں وہ خود سنگولرلی پرسو ایف آئی اے کر رہی ہے. یہ ویلز ود ان ویلز یہ کس طرح کام کریں گے، کون کس کو رپورٹ کرے گا، ذرا سی کنفیوژن ہے ابھی. اور کس طرح اس کی کہا جاتا ہے قانون تو ہمارے پاس بہترین ہے، زبردست ہیں، اپلیکیبلٹی جو ہے مسئلہ وہاں ہے. ہم یا نئی حکومت جو ہے تھوڑی نائیو ہے ابھی
آف سیٹ کے اندر ہی کیا یہ کہا جا سکتا ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور دین آف کورس آصف علی زرداری صاحب کے مستقبل کے حوالے سے, جن کے اوپر چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ بضد ہیں کہ جے آئی ٹی کی ضرورت ہے, مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ عدالت کی ضرورت ہے, اور کوئی بھی گلا شکوہ یا اپریہنشن یا اس حوالے سے کوئی تحفظات نہیں ہونے چاہیے. زرداری صاحب کو کہا جاتا ہے, یہ عدالت کی طرف سے کہا جا رہا ہے, کیونکہ ان کو کلین چٹ چاہیے, اور اگر پاک دامن ہے تو کلین چٹ مل جائے گی. کیوں نہ ٹرائل کورٹ میں سے بھیج دیا جائے جس طرح ہمیشہ دیکھا جاتا ہے, کیوں نہ صرف ایف آئی اے ہی سنگولرلی اس کو انویسٹیگیٹ کرتی رہے, اس پہ بھی غور و فکر کریں گے. ہمارے ساتھ آج اس حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نبیل گبول صاحب, تحریک انصاف کی جانب سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عثمان ڈار صاحب, ڈاکٹر اکرام الحق صاحب انٹرنیشنل ٹیکس ایکسپرٹ ہیں, لائر ہیں, اکانومسٹ بھی ہیں, اور لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ محمد مالک موجود ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. مالک صاحب, آپ ہی سے آغاز کرتی ہوں. پہلے تو مجھے بتائیے کہ یہ ٹاسک فورسز اور کل کی لمبی ایک پریس کانفرنس کی شہزاد اکبر صاحب نے اور فواد چودھری صاحب انفارمیشن منسٹر نے, اینڈ اف یو گاٹ اے چانس ٹو سی دیٹ, مجھے بتائیے کہ یہ کیبنٹ کے ٹاسک فورس وسل بلوور لا کے حوالے سے آپ کا پہلا رد عمل کیا تھا؟ نہیں, میں اس پہ ایک چھوٹا سا کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے آپ نے بھی کلپس چلائے تھے, اس میں ایک ینگ خاتون بول رہی تھی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کہ کس وقت بڑا ہو گیا. یہ لیفٹنٹ ارسلان کی بہن تھی, ہی واز 21 ایئرز اولڈ. جب ان کی شہادت ہوئی تو میں نے ان پہ ایک پروگرام کیا, اور یقین مانیں لوگوں کو شاید نہیں پتا کہ کچھ عرصے بعد خاموشی سے ان کے والد بھی انتقال کر گئے ود اے بروکن ہارٹ. یہ بہنوں میں سب سے چھوٹے تھے, آپ سے بات کروں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. وہ میری زندگی کا مشکل ترین پروگرام تھا, مشکل ترین. دی اونلی سن, دی اونلی بردر, اور بہنیں وہاں بیٹھی ہوئی تھیں کہ والدہ سے بات نہیں ہوتی تھی. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو ریلائز کرنا چاہیے, جتنے یہ فراڈیوں کی آباز ہوتے ہیں, اربوں کما لیے, یہ کر لیا, بدماشی کرتے ہیں, لینڈ گریبنگ زندہ رہنے کے لیے, اور جو عام سکول ٹیچرز کے بچے ہیں, جو عام پاکستانیوں کے بچے ہیں, وہ اس ملک کو بچانے کے لیے شہید ہو رہے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے زندگی دینا. جتنا مرضی آپ کہہ دیں شہید امر ہے, ہمیشہ رہتا ہے, شہید زندہ رہتا ہے, اس کا خاندان مر جاتا ہے جیتے جی. بالکل, خاندان جیتے جی مر جاتا ہے. میرے بچپن کا دوست عادل شہید ہوا ہے, زندگی میں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرے بچپن کا دوست عادل شہید ہوا ہے. اٹس بین واٹ, آئی ایم ان مائی 50s, 40 سال ہو گئے اس بات کو. Nobody has forgotten him. آج بھی ان کا خاندان اسی طرح ٹوٹا ہوا ہے جس طرح تھا. تو اس لیے آج کا دن جو ہے, پیپل شوڈ ریلائز کہ معمولی باتیں نہیں ہیں. جب 21 سال کا بچہ گھر آتا ہے نا پرچم میں لپٹا ہوا, اس کے بعد جو میں نے ان کی والدہ سے ایک سوال کیا تو انہوں نے کہا مجھے خاموشی میں آوازیں آتی ہیں اس کے آنے کی. یہ ہے جو یہ شہادتیں ہو رہی ہیں, اینڈ دس از واٹ وی نیڈ ٹو لرن کہ اس ملک کی قیمت کیا ہے. Now we can come there. Malik, quickly also adding to that, مجھے بہت ڈر لگتا ہے, اور میں بار بار یہ کہتی ہوں اگین, میں نے آج اس لیے خراج تحسین پیش کیے تمام لواحقین اور فیملی ممبرس کو, ایز یو سینگ, کہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں. ایون ڈیورنگ دیئر لائف دے گوئنگ تھرو دس ایک ایوری ڈے کی اپریہنشن, ایوری ڈے کا ٹرائل, ایوری ڈے یو ناٹ نوئنگ واٹ ٹو ایکسپیکٹ فار ایک بیوی کے لیے, ایک ماں کے لیے, ایک بھائی کے لیے. This kid was younger than my youngest son. آپ like it's just absolutely and مجھے لگتا ہے کہ ہم جتنا بھی اس کو ریٹریٹ کریں بچوں کو سکھانے کے لیے. ٹوڈے مائی ینگ سن واز سیئنگ کہ ماما میں نے بھی پاک فوج میں جانا ہے, اینڈ اٹ واز ایبسولوٹلی ایز اے ماں ڈر گئے ہو گئے کہ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. یار میں ہمت نہیں ہوتی. آئی آسکڈ مائی ہسبینڈ کہ واٹ وڈ یو ڈو اف یہ 20 سال بعد بھی اگر یہ کہتے ہیں بسم اللہ کرے, مگر آلسو انڈرسٹینڈ کہ کتنا بڑا دل جگرا چاہیے. دین آلسو اٹس ناٹ جسٹ ہز کریئر, اٹس سم تھنگ جو آپ سب کمٹ کر رہے ہو. بالکل, اللہ سب کو حوصلہ دے. سو یا کیبنٹ دیکھیں, یہ ڈیسیژنس مجھے تو زیادہ ڈیسیژن سے پسند آئی ہیں. آئی تھنک وسل بلوز ایکٹ بڑا ضروری ہے, لیکن اگین اس کا اصل بات ہے کہ یہ کس طرح امپلیمنٹ ہوتا ہے. دا ڈیول لائز ان ڈیٹیلز. تو اس لحاظ سے میں دیکھنا ہوگا کہ یہ کوئی وچ ہنٹ نہ بنے. یہ نہ ہو کہ میں نے آپ سے دشمنی نکالنی ہے تو میں آپ کا نام دے دوں, بائی دا ٹائم میں جھوٹا ثابت ہوں تو عزتیں بھی اچھل جائیں, پگڑیاں بھی اچھل جائیں. نہیں, اسی لیے میں نے کہا آپ نے سنا نہیں, سکسیسفل ریپیٹریشن اور بات ہے, لیکن اس میں یہ وسل بلوئنگ ایکٹ میں ہونا چاہیے. وسل بلوئنگ ایکٹ میں ایک چیز ہونا چاہیے کہ کم از کم جھوٹا الزام اگر کوئی لگائے تو اس کی ایک پینلٹی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ میں کہہ دوں آپ نے یہ کیا ہوا ہے, 6 مہینے آپ کا نہیں پتہ لگتا, بعد میں ثابت ہوتا ہے نہیں ہوا, لیکن 6 مہینے میں آپ کا تو
बेड़ा गर्क हो गया ना, नैब जिस तरह कर रहा था, करता रहेगा, वो फाइलें पड़ी रहती हैं। So that part has to be taken care of कि खाली बस यहाँ बहुत होता है, दुश्मनी निकलती है, एकदम इस पे लगा दो, इस पे लगा दो, कई बारी हाफ बेक ट्रूथ के ऊपर आप लगा देते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा पगड़ियाँ भी उछलेंगी, बट एक्ट इटसेल्फ डेफिनेटली होना चाहिए और बिल्कुल मैं तो इसके हक में हूँ। नहीं, और मुझे बताएं कि ये एसेट रिकवरी यूनिट जो पीएम सेक्रेटेरिएट में बन रहा है, जो पीएम को भी रिस्पॉन्ड करेगा एंड विल आल्सो, बैरिस्टर शहजाद उसके हेड हैं जनाब, मगर रिस्पॉन्ड डायरेक्टली पीएम को भी किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को भी। इसमें आप कहीं डू यू सी ओवरलैपिंग और कॉन्फ्लिक्ट? सीएम को सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने इन्फॉर्म करना है, रिपोर्ट कर रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर को, सुप्रीम कोर्ट को वो इन द लूप रख रहे हैं कि जो वो रिपोर्ट देंगे वो रिपोर्ट उधर भी दे देंगे उनको सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तब आपको याद होगा एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने भी और बना दी थी, फिर ये कैबिनेट की बनी भी आ गई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के साथ अब ये हो गया कि जो गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव बनी हुई है दैट विल टेक प्रेसिडेंस, वो काम करेगी, और इन्होंने खुद ही वॉलंटियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट को कि हम आपको भी लूप में रखेंगे। बल्कि अच्छी बात है, इनके पे डबल प्रेशर रहेगा। अगर अकेला एग्जीक्यूटिव पे होता तो शायद कवर अप्स होते, शायद लैप्सेस होते, एंड नोइंग शहजाद जो उसको लीड कर रहे हैं, बैरिस्टर शहजाद, ही इज़ अ टफ कुकी, पहले नैब में भी रहे हैं और उस पर जो वो लेके भी आए हैं। देखें सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ पसंद आई उसमें रिसोर्स का बड़ा प्रॉब्लम होता है बाहर, प्रोसिक्यूशन का सब कुछ बाहर। ये कॉन्सेप्ट है जिस तरह टॉर्ट्स में भी होता है, उसमें भी होता है कि जिस तरह डैमेजेस के सूट्स होता है कि आपने मुकदमा किया, अगर आप मुकदमा जीत गए तो 20-25% लॉ फर्म लेती है और वो बड़ी फर्म्स अफोर्ड करती हैं, आम छोटी फर्म्स आ नहीं सकती। इसमें भी इस किस्म की चीज़ें हैं कि जिन्होंने केस को इन्वेस्टिगेट करना है वो पहले वैल्यूएट करते हैं, अगर 70% प्लस सक्सेस रेट हो कंपनीज वो आ जाती हैं, वो फिर लिटिगेशन करेंगी, वो उस बंदे को रिपैट्रिएट एसेट अगर वो मिला लेती हैं और 20% ले लेती हैं, परफेक्ट, क्या बुराई है तो, और आपका पैसा भी बचता है गवर्नमेंट का। तो आई थिंक प्लानिंग ठीक है, प्लानिंग ठीक है, मगर एक चीज वेरी क्विकली वन जो अच्छी चीज़ है जो इन्होंने अनाउंस किया, और अगेन आई होप कि वो पॉलिटिकल लिस्ट ना हो, इन्होंने कहा हम हाई वैल्यू 100 टारगेट्स को पहले टारगेटेड, ये अच्छी बात है, फोकस करें। अगर आपने 50 बड़े मगरमच्छ भी पकड़ लिए तो एकदम इम्पैक्ट बहुत, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, बड़े बड़े लोग डर जाते हैं। अभी तो लोग ढिठाई से है ना, सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट नहीं है, आपको फिक्र ही नहीं है, जिसने माल बनाया वो कहता है मैं दे के छुट जाऊंगा। सो सट बाहर भी मुआशरे कोई फरिश्ते नहीं होते। ठीक है, जी। सो डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि वो हिकअप्स जो हैं, जिस तरह हम जानते हैं कि 5 साल से कबल टैक्स का रिकॉर्ड भी मिलना मुश्किल है, उसके बाद साबित करना कि ये जो वेल्थ है ये क्राइम प्रोसीड्स के नतीजे में वेल्थ बनाई गई है, इस्तगासा लूजेस इंटरेस्ट ओवर टाइम, प्रोसिक्यूशन कमज़ोर हो जाती है, साल अदालतों के अंदर केसेस लटकते हैं, ये रियल हिकअप्स हैं या यू थिंक कि ये दीज आर स्मॉलर इश्यूज एंड ये दीज कैन बी ओवरलुक, पॉलिटिकल विल है तो सब चल जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं। कानूनी नुक्ता जो नज़र है और जो कानूनी तकाज़े हैं उनको तो बाहर कैफ हमें देखना पड़ेगा। वो दुनिया में भी बग़ैर कवानीन के तो कोई काम नहीं चलता है। जहाँ पे सक्सेसफुली लोग लाए भी हैं, उन मॉडल्स का जिक्र सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हुआ, मगर मसला सिर्फ ये हो रहा है कि चाहे पीटीआई हो, अदालत हो या कोई और हो, वो नारा जो है वो एक सियासी शक्ल इख्तियार कर गया है कि पाकिस्तान से लूटी हुई दौलत लाएंगे, जैसे कोई दरख्तों पे फल लगा है और वो छोटी छोटी जंपें लगाकर, कुछ बड़ी बड़ी जंप्स लगाकर वो फल तोड़ लिया जाएगा। तो ये कुछ पाकिस्तान में ये इस तरह का रुझान रहता है कि हम एकदम जज्बाती हो जाते हैं। इस हुकूमत को पता था, इनका ये इंतखाबी नारा भी था, जब आएंगे तो हम लूटी हुई दौलत लाएंगे, मगर आते ही टास्क फोर्स बनाई, अब सोच रहे हैं किस तरीके से लाई जाए, और इसका मतलब है प्रॉपर होमवर्क नहीं किया था। मैं 4 चीज़ें अर्ज़ कर देता हूँ जल्दी से। वो पैसा जो कि किसी आपने क्रिमिनल प्रोसीड से बनाया, उसके लिए तो एक बहुत आपको ऐसी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है जो बहुत माहिरीन लोग करते हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग को अनअर्थ करना आसान नहीं होता। जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं या पॉलिटिकली एक्सपोज या गवर्नमेंट सर्वेंट, जो वो पैसा किकबैक्स की शक्ल में या अपने ओहदों का नजायज़ फ़ायदा उठाते हुए लोगों को फ़ायदा
पहुंचाते हुए देते हैं, वो किक बैक्स लेते हैं बड़े तरीके से और वो बाहर के बैंकों में, कोडेड बैंकों में बेनामी पड़ा होता है। तीसरे वो लोग हैं जो अनटैक्स पैसा है, उन्होंने पाकिस्तान में वो पैसे पे टैक्स नहीं दिया, कवानीन बड़े रिलैक्स थे, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट था, आप जितनी चाहे दौलत यहाँ से ले जाएं, जहाँ मर्जी स्टैश कर दें। अब पहले तो इन तीनों में फ़र्क ही नहीं किया, ना शहजाद अकबर साहब के यहाँ क्लैरिटी है और ना ही उस कमेटी के सामने क्लैरिटी है। और उस कमेटी में लोग कौन हैं? वही लोग जिनकी वजह से ये पैसा बाहर गया है, वही FIA, वही FBI, वही स्टेट बैंक। जब पनामा का केस शुरू हुआ तो सब ने हाथ उठा दिए, उन्होंने कहा नहीं सर हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो JIT बनी। यानी उन अदारों पे यही गवर्नमेंट रिलाय कर रही है जिन अदारों ने माजी में, जिनकी वजह से, जिनकी कनाइवेंस की वजह से ये पैसा बाहर गया है, जिन्होंने इस पर नज़र ही नहीं रखी। मिसाल के तौर पर हमारा जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है, उसका काम है कि वो हर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को देखे जो पाकिस्तान से बाहर जा रही है या अंदर आ रही है। वो एक टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है और आपको अपनी मुल्क के अंदर जो शफाफ निज़ाम रखना है बैंकिंग का, उसके लिए भी और नॉन बैंकिंग के लिए भी ज़रूरी है। मगर उन्होंने कभी ऐसी इन्फॉर्मेशन जनरेट ही नहीं की कि पाकिस्तान से बिलियंस बाहर जा रहे थे। अगर ये पैसा हुंडी से और हवाले से गया है तो जाहिर है जिन मुल्कों ने ये पैसा वसूल किया है वो वहाँ बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ हवाला हुंडी से बनाने देते हैं। तो अभी तक मैंने ना इनका कोई पेपर देखा है, ना स्टडी देखी है। कभी विसल ब्लोअर की तरफ जा रहे हैं, कभी कहते हैं डबल टैक्सेशन ट्रीटी का सहारा लेंगे। इससे पहले मैं गबोल साहब की तरफ जाऊँ, आपका बुनियादी मसला ये है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर वही पुराने नाम है जिनकी वजह से हम इधर पहुंचे। जी जी बिल्कुल, और फिर उन्हीं से हल मांग रहे हैं। यानी कि मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब वाली बात है। तो अब बाहर की कंपनियों के पास जाएंगे। आगे ही आपको याद है कि हमारा नैब का और उनका झगड़ा चल रहा है, उन्होंने हम पे केस किया हुआ है कि हमारे पैसे नहीं दिए। मुशर्रफ साहब ने उनको हायर तो किया, इन्फॉर्मेशन जो थी वो बेच खाई नैब वालों ने, और उस वक्त माशाल्लाह शहजाद अकबर साहब भी वहीं तशरीफ़ रखते थे और वो इन्फॉर्मेशन अब हमें पता ही नहीं है कि स्विस कंपनियां कौन सी थीं। पनामा केस में वो फाइल भी नहीं मिल सकी थी। तो काम तो हम ऐसे करते हैं और तवक्को ये रखते हैं कि वो बाहर का पैसा हवा में उड़ता हुआ है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज अ बिग इशू। आप पूछ लें, फिर मैं नबील गबोल साहब के पास जा रही हूं। डॉक्टर साहब दो चीज़ें, आई टोटली एग्री विद यू। ये तो मसला खेज बात है कि इसी कमेटी के अंदर वो गवर्नर स्टेट बैंक भी हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने डिले किया सारा स्विस एग्रीमेंट, सारा बायलैटरल डील। एनीवे, लेकिन ये जो कमेटी है, ये जो टास्क फोर्स है, ये तो एक सुपरा बॉडी बनाई है ना। चाहे स्टेट बैंक है, FIA है, दे आर ऑल सपोज टू सपोर्ट इट और इसको असिस्टेंस देंगे। तो टेक्निकली वो इदारे तो नहीं कर रहे, कर तो ये टास्क फोर्स रही है और रिसोर्सेज उन तमाम इदारों की इसकी डिस्पोजल पे होंगी। तो ये एक फ़र्क नहीं होगा। और आपने खुद मेरे प्रोग्राम में जो याद है बताया था किस तरह नाइजीरिया ने, मलेशिया ने बहुत कम मुद्दत में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स वापस लाए हैं। तो इतना इम्पॉसिबल क्यों है? पैसे तो आना, मैंने अर्ज किया था कि बहुत से मुल्कों ने लिए, मगर जिस तरीके से पहले उन्होंने अपने मुल्कों में वो उनके खिलाफ ऑर्डर पास किए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दौलत लूटी है, फिर उसकी बुनियाद के ऊपर जिन मुल्कों में वो दौलत पड़ी थी उनको अपने कोर्ट्स के ऑर्डर दिखाए और फिर उनसे हासिल की। हमारे यहाँ तो अभी किसी बंदे को हमने कन्विक्ट ही नहीं किया, एक को किया भी है और उनको कन्विक्ट भी किया तो कह दिया कि जी। सर मुझे नबील गबोल साहब को भी इंक्लूड करने दे फॉर अ सेकंड। गबोल साहब मुझे ये फरमाइएगा कि आप देख रहे हैं कि सर पुरअज़म है काबीना और बड़े बड़े ये फैसले लिए जा रहे हैं। बहुत से लोगों से मेरी भी बात हुई, उनका ये मानना है कि डुएबल है और ये ऑल फ्लफ नहीं है, नाइविटी नहीं है, ये डुएबल है। जो फर्क था पुरानी रजीम्स और अब में, शायद वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विल का है। देखिए, मैं इमरान खान के नीयत पे शक नहीं करूँगा और मैं नहीं समझता हूँ कि इमरान खान जो है वो सिर्फ बातों की हद तक ये कह रहे हैं और ये चाह रहे हैं। इमरान खान की ख्वाहिशात बहुत हैं और हम भी सपोर्ट करते हैं कि जिन्होंने माल लूटा है पाकिस्तान का, वो सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है। देखिए, बार बार बात होती है पॉलिटिशियन की। आपको मैं बताऊं कि 2500 जो है दुबई के अंदर सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है जिन्होंने वहाँ पर जायदादें बनाई है या उनकी बिजनेस चल रही हैं, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसमें दूसरे इदारों के भी लोग हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी है। बहुत ऐसे भी ब्यूरोक्रेट्स को मैं जानता हूँ यहाँ पर इस्लामाबाद में। जी हाँ, इस्लामाबाद में मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके वहाँ पर 4-4 फ्लैट्स हैं, मतलब पॉश एरिया में, जिसको जो इस वक्त अच्छी पोस्ट पे बैठे साहब बताएं ना। तो फर्ज है आपका एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, अगर आप जानते हैं तो आपका कानूनी, आईनी विसल ब्लोअर बनेंगे, समाजी फर्ज है। यही खामोशी, इसी खामोशी के तो खिलाफ हैं हम। पहले तो विसल ब्लोअर के लिए ये गारंटी तो दे
یہ وسل بلوئر جس طرح نہیں، یہ آپ کو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو الیکٹڈ لوگوں پہ اور سیاستدانوں پہ تو ویسے لازم ہے، وسل بلوئر ایکٹ کے علاوہ ہی آپ کو بتانا چاہیے. نہیں، میں بالکل بتاؤں گا، اور بالکل میں تو اس کے اوپر کام بھی کر رہا ہوں. میں اس کے اوپر میں لسٹیں بنا رہا ہوں کہ جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں. دیکھیں، ایک تو یہ کہ ہم کسی کو بدنام کرنے کے لیے کسی کا نام لے لیں، اور یہ جو ٹاسک فورس بنا ہے ابھی اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اب ہوتا کیا، نیب نے کیا کیا؟ نیب نے صرف ایک انکوائری کے لیے اگر کسی کا نام دے دیا، میڈیا میں آپ لوگ بریکنگ نیوز دیتے ہیں کہ جی نیب نے نبیل گبول کے خلاف انکوائری شروع کر دیا. اس کا تو بیڑا غرق کر میرا تو آپ نے کر دیا نا، میری تو پگڑی آپ نے اچھال دی. وہ تو سپریم کورٹ نے لائن لگا دی ہے نا. دیکھیں نا، مطلب یہ چیز غلط ہے، اور یہ ہوا ہے. میں سندھ کے اندر جانتا ہوں باقاعدہ اسسٹنٹ ڈائریکٹرز لیول کے جو لوگ تھے، انہوں نے باقاعدہ اس کو دھندا بنا دیا تھا، اور جس کو ڈرانا ہوتا تھا اس کو بلاتے تھے اور اس سے جو ہے پیسے لے کر اس کو چھوڑ دیتے تھے. مگر نبیل گبول صاحب، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ برطانیہ کے ساتھ بھی اگلے چند ہفتوں کے ساتھ ایک MOU بھی سائن ہونے والا ہے ایکسچینج آف انفارمیشن کا، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے جس کو اناؤنس نہیں کیا. دوسرا، آپ کو پتہ ہے سوئٹزرلینڈ بھی ایک ڈیلیگیشن خان صاحب بھیجنے والے ہیں، جو کام ادھورا رہ گیا تھا چند سال پہلے، اس کی ریٹیفیکیشن کی جائے، ایکسچینج آف انفارمیشن کو یقینی بنایا جائے. میں اسی پہ آ رہا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان کی جو ٹاسک فورس ہے یا پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو منی لانڈرنگ ہے یہ بہت ڈسکریٹلی ہوتا ہے، اور اپنے ان کے نام پر جو ہے وہاں پر جائیدادیں یا بزنس نہیں ہوتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس میں جب تک آپ کو باہر ملک کے جہاں پر انویسٹمنٹ ہوئے وہاں کی گورنمنٹ آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی جب تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے. اب کیا ہوتا ہے، جو باہر کی گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے ہمارے پاس انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو وہ چھپاتی ہے، وہ بتاتی نہیں ہے کہ ہمارے ولنگنس جو ہے دوسرے ممالک کی وہ بہت بڑھ چکی ہے سر، بیکاز بہت سے اس کا ایسا پیسہ بھی ہے جو ٹیررزم کے اگر ایسا ہو، مجھے بتائیں، اگر ایسا ہو تو نہیں، ایک منٹ، اگر ایسا ہو تو انگلینڈ کے اندر اب آپ ایک الطاف حسین کی منی لانڈرنگ کا کیس کا آپ لے لیتے، اس میں سب ثابت ہو گیا ہے کتنے پیسے گئے. الطاف حسین کے سوٹ کیسز بھر کے جاتے تھے یہاں سے، MQM کے منسٹرز لے کر جاتے تھے. جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، اس میں ایک فرق پڑنا یونیک نہیں ہونا چاہیے. اس میں ایک فرق یہ ہے کہ الطاف حسین کے کیس کے اندر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا فال گائز، 3-4 لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پہ الزام لے لیا اور وہ بھگت رہے ہیں، انہوں نے اس کو بچا لیا. برطانیہ کے اپنے انٹرسٹ بھی تو ہیں جن کو تب برطانیہ کے انٹرسٹ اپنا تھا. تو جب میں اپنے برطانیہ کے انٹرسٹ، ابھی میں نے آپ سے یہی بات کیا، لیکن اب دنیا بدل گئی ہے. 9/11 کے بعد دنیا بہت بدل گئی ہے. 9/11 تو آج سے کتنے سال پہلے ہوا ہے، یہ تو میں ابھی کی بات کر رہا ہوں. ابھی بھی انگلینڈ مجھے بتائیں UK گورنمنٹ جو ہے وہ کیوں پروٹیکٹ میں سمجھ گئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ولنگنس دوسرے ممالک کی نہیں ہے، عدم موجودگی ٹریٹیز کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شاید ہمارے یہاں بھی مسئلہ چند قوانین کا. گو کہ if I'm not wrong، میں بھی آؤں گی ایک سے ڈاکٹر صاحب کے پاس. I believe منی لانڈرنگ کے حوالے سے پوری دنیا سے اگر کمپیئر کیا جائے ہمارے اسٹرکٹ ترین قوانین ہیں، زبردست قوانین ہیں. Nobody can say there's a problem within the laws itself. The problem is implementability. ہمارے یہاں مسئلہ ادھر ہے. ہمارے یہاں قوانین ہر چیز کے بہت سخت ہے. ہمارے یہاں قوانین تو یہ بھی ہے کہ آپ مرڈر کریں گے تو پھر آپ کو جو ہے عمر قید کی سزا ہونی چاہیے، لیکن ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں لوگ جو مرڈر کرنے کے 3 مہینے بعد جیل سے باہر آ جاتے ہیں. ہمارے پاس ایسے بھی قوانین ہیں کہ جن کے JITs ہوئے ہیں اور جنہوں نے 100 200 قتل کے اعتراف کیے ہیں اور ان کو جو ہے VIP جو ہے وہاں پر جیل کے اندر سہولتیں میسر ہوتی ہیں. پاکستان کی بات کر رہے ہیں، میں آج کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. یہ بتا رہے ہیں پرانے پاکستان کا، آپ کہتے ہیں نیا پاکستان بند تو نہیں گیا، بنانے جا رہے ہیں. مگر پرانے پاکستان میں ڈار صاحب آپ کو یاد ہے 40 کروڑ روپے ہمارا ملک خرچ دیتا ہے آصف علی زرداری کے 6 کروڑ لانے کے لیے واپس، جو نہیں آتے واپس جناب. سو مجھے بتائیے کہ آپ یہ کیسے انشور کریں گے کہ یہ ناکام کیا جائے کہ 40 کروڑ you're spending to get 6 کروڑ back which you don't even see 1 کروڑ. دیکھیں پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ 15 سے 20 دن کی یہ ہماری ایفرٹ ہے، اور جو وسل بلور ایکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں بھی اس کی بڑی ماشاءاللہ زبردست رہی کامیابی، جس حد تک بھی رہی میں ان سٹیٹس پہ نہیں جانا چاہتا ہوں. لیکن دیکھیں آج جو ایک چیز دیکھنے والی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ دونوں ہی ایک پیج پہ ہیں ایسٹ سٹولن ریکوری کے حوالے سے. اور جس طرح سپریم کورٹ گورنمنٹ تینوں ایک پیج پہ ہیں سر، یہ کیا ہے؟
جی فوج بھی. تو اکرام الحق صاحب جیسے کہہ رہے تھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ہمیں قوانین کو ری وزٹ کرنے کی محض ضرورت ہوگی. امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہے, یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے, سیاسی نعرہ نہیں ہم نے لگایا. لیکن ایک چیز جو میں اچھا تو سر احتساب بتانا چاہتا ہوں, جو بولنے پہلے لیکن وہ واضح فرق یہ ہے کہ جن دو حکومتوں کے سربراہان اور جو کپتان تھے پچھلی ماضی کی حکومتوں کے, وہ خود کمپرومائز تھے. ان کی خود جائیداد ایسٹس باہر پڑے تھے, چاہے کسی کا سرے محل تھا, کسی کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس تھے. اور اگر میں یہ بات آپ کی مان بھی لوں تو خیبر پختونخوا میں آپ کی کابینہ اور آپ کی ٹیم کے کون کون سے لوگ کمپرومائز تھے جو احتساب بیورو کھل کے بند ہوا؟ اور آج جب آپ آئے ہیں وفاق میں بھی اور 3 صوبوں میں بھی, تو آپ نے احتساب بیورو سرے سے احتساب کمیشن ختم ہی کر دیا کہ اب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ فضول خرچی ہے. دیکھیں اس پہ نیب کے ہوتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ نیب جب موجود ہے, اور اب فیڈرل میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, جب ہم خیبر پختونخوا میں تھے ہماری فیڈرل میں حکومت نہیں تھی, اس لیے اب جب نیب موجود ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہاں بھی مکمل ہاتھ ڈالا جائے گا. جن مگرمچھوں کی بات کر رہے ہیں 100 کے سر, جس کی وجہ یہ ایکچولی یہ بھی ایک آپ پہ گلہ کیا گیا ہے, یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے جو نیب چیئرمین سے پرائم منسٹر ملے. اٹونومس انڈیپینڈنٹ باڈی ہے, آپ کی ماتحت ادارہ نہیں تھا جسے ملنے کی ابھی ضرورت تھی, اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اپوزیشن کے تمام تر لیڈرز کے کیسز کھلے پڑے. ابھی اس ٹائم کے اوپر ملنا, there was a lot of people کا اپنا کیس بھی ہے. ہاں خود ہیلی کاپٹر, خود نائب زدہ ہیں ابھی, ہیلی کاپٹر کیس ہے اپنا. لیٹس بی فیئر, ان تمام چیزوں کو پیچھے رکھتے ہوئے ملنا چاہیے تھا, نہیں تھا, لیکن ہم کم از کم میں سمجھتا ہوں اور مجھے یقین ہے عمران خان صاحب کی جو پولیٹیکل ول ہے اور جو انہوں نے انشور کیا ہوگا اس میٹنگ میں, وہ یہ کیا ہوگا کہ کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہوگا. نواز شریف ملتا, زرداری ملتا, آپ نے آسمان سر پہ کھڑا کر لینا تھا, شور مچا دینا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ہمارے ناک تلے یہ سب کچھ کام کیا جا رہا ہے. تو I am being fair in asking you this. Shahid Khaqan Abbasi met the Chief Justice of Pakistan and there was a thunderstorm within the ranks of PTI. خاموش تھوڑا سا ہو گیا. مجھے یاد ہے جب سیکریٹری آف اسٹیٹ امریکہ کے آئے اور نواز شریف ان کو ملے تو پی ٹی آئی نے قیامت اٹھا دی. اور مجھے عمران خان صاحب کا بھی یاد ہے, انہوں نے کہا کہ جی یہ اپنے ہم منصب کو ملنا چاہیے. وہاں کا سیکریٹری آف اسٹیٹ آتا ہے اور ہمارا پرائم منسٹر کھڑا ہو جاتا ہے, اس کو ملتا ہے, ہمارا چیف آف دی آرمی اسٹاف کھڑا ہوتا ہے. اب سیکریٹری آف اسٹیٹ آئے تو اب بھی پرائم منسٹر ملے. بات مجھے ذاتی طور پر ملنے میں کوئی برائی نظر نہیں آتی, لیکن جب آپ نے سرٹن سٹانس لی ہو تو پھر اچھا نہیں لگتا. پھر آپ کو وہی معیار رکھنے پڑیں گے. جس طرح جب آپ لوگ کرٹیسائز کرتے تھے اور ہم بھی کرتے تھے, فواد حسن فواد جونیئر افسر ہے جی, لگا دیا پرنسپل سیکرٹری. اب آپ نے بھی لگا دیا اعظم خان صاحب کو, جو 21 کیٹیگری کے ہیں, 22 اور 21 میں بھی جو سے 97 افسر ہیں ان میں وہ 35ویں نمبر پہ ہیں. یہ بھی نہیں کہ 21 گریڈ کے اندر وہ سینئر ترین ہو. بات یہ نہیں ہے کہ اچھا یا برا افسر, جن باتوں پہ آپ کرٹیسائز کرتے تھے پھر وہی آپ کو معیار اپنے پہ رکھنا ہوگا. ہم ایز اے جرنلسٹ یا ایز اے پاکستانی, میری خواہش تو ہمیشہ یہ ہے کہ جو بھی حکومت وقت ہے وہ کامیاب ہو, کیونکہ حکومت وقت کامیاب ہوگی تو عام آدمی کو فائدہ ہے, میری زندگی بہتر ہوتی, آپ کی بہتر ہوتی. ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا حکومت ناکام ہو, لیکن ہم نے پھر جب آپ گارڈین باتیں ہیں موریلٹی کے, پھر آپ کو اپنے اخلاقی معیار کو ڈبل بہتر کرنا پڑے گا. لیکن صاحب تب حالات کیا تھے, آج کیا ہیں, ہر 3 سے 6 ماہ میں سچویشن چینج ہو جاتی ہے. اگر آج حالات تو ہر وقت بدلتے ہیں, اپوزیشن کا ہمیشہ حالات مختلف ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے بھائی علیحدہ ہوتے ہیں. $30 کی دھمکی دینا. لیکن چلے میں اصل بات پہ آنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں 2 طرح کی ایسٹ سٹولن. ہمارے تو فورن منسٹر کی ہمت, ہمارے تو فورن منسٹر صاحب کی ہمت نہیں پڑی کہ جو پیسے امریکہ نے آپ کے دینے ہیں اس کا ذکر بھی نہ کریں. وہ پیسے خیرات کے نہیں تھے, وہ ایڈ کے نہیں تھے. That was the money owed to us by America. وہ لیں انشاءاللہ تعالیٰ, اس پہ بھی آواز اٹھائیں گے. At the risk of going off track, come back on the issue. اگر آپ مجھے اجازت دیں ڈار صاحب, مجھے ڈاکٹر کامل حق صاحب یہ بتائیے گا. جی کہہ لیجئے, ختم کر لیجئے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, دیکھیں 2 طرح کی ایسٹ سٹولن ریکوری ہے, کہ انٹرنل ایک ایکسٹرنل. ایکسٹرنل میں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, دوسرے ملک کے قوانین کا سامنا ہوگا, پیسہ لانا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن ایسا پولیٹیکل ول موجود ہے. لیکن جو ملک کے اندر ہے, ایس سی سی پی اور ایف بی آر کے ساتھ مل کر بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آمدن سے زیادہ اثاثے ملک کے اندر بنا رکھے ہیں. ایسے لوگوں کو بھی ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں پہلے فیز میں وہاں سے پیسہ اور اثاثے ریکور کرنا آسان ہوگا. اس پہ اکرام الحق صاحب اگر روشنی ڈال سکیں میں چاہوں گا.
بالکل بالکل. اور ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی روشنی ڈالیں. دوسرا بتائیے کہ اب نئے قوانین کا ایشو نہیں ہے ابھی. لا منسٹری کو ٹاسک تو کر دیا کہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر یہ وسل بلوئر اور ان چیزوں کے اوپر کام کر لے جو نہیں ہے ابھی, وٹنس پروٹیکشن ایکٹ اینڈ ایوری تھنگ. مگر سر باقی دیگر چیزیں جو ہیں وہ آرڈیننس کے تھرو ابھی کام کیا جا رہا ہے انفارمیشن شیئرنگ وغیرہ کے لیے. مجھے بتائیے بیوروکریسی سے قطع نظر اگر یہ ہرڈلز جو ہیں بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ ہرڈلز ان سب کو اگر نظر انداز کریں آپ فار اے سیکنڈ, پھر مجھے بتائیے کہ پھر is it doable یہ بتائیے. جی ہاں, قوانین میں گنجائش ہے, ہمارے ٹیکس قوانین میں بھی اور جو ہمارے کرمنل لا ہے اس میں یہ گنجائش موجود ہے کہ آپ پہ اونس نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ پیسہ جو ہے وہ چوری کا ہے. اگر وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہا ایٹ دی فیس آف دیٹ یا اس نے ڈکلیئر نہیں کیا تو پہلی سٹیج پر آپ یہ کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے آپ اٹیچ کر لیتے ہیں, پھر اس کو موقع دیتے ہیں کیونکہ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پراپرٹی وہ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا. اب میرے پاس ساری انفارمیشن موجود ہے دبئی کی, میرے پاس انفارمیشن سوئٹزرلینڈ کی موجود ہے, میرے پاس یو کے کی انفارمیشن موجود ہے. پتہ نہیں حکومت کو کیوں نہیں ملتی. ہم تو روز یہ کام کرتے ہیں ان فرم کے ساتھ جن کے ساتھ مل کر ہم بالکل. مگر ڈاکٹر صاحب یہ میرے ایف بی آر کے پاس 5.6 ملین ویلدی ٹیکس ایویڈرز کی پوری لسٹ پڑی ہوئی ہے, میرے سامنے بھی ہے, چھپ چکی ہے. سیکشن میں بتا دیتا ہوں کہ اس قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے پہلے دیر نہیں کرنی, فوری طور پر ان ایسٹس کو اٹیچ کرنا ہے. نیب کا قانون بھی یہی کہتا ہے. اب کسی نے اس میٹنگ کے اندر جو 2 میٹنگز ہوئی ہیں اس میں اس بات کا تذکرہ نہیں کیا کہ جناب وسل بلور والا بھی ٹھیک ہے, باقی کام بھی ہم کریں گے. نیت اچھی ہے, بہت اچھا کام کریں گے. ہمیں عمران خان صاحب کی نیت پہ بالکل کوئی شک نہیں, ڈٹرمنڈ ہے اور ان کا پورا ساتھ بھی دیں گے. جہاں ان کو ہماری لیگل اسسٹنس کی ضرورت ہے مور دین ولنگ ہیں ہم. اب ہم جہاں چاہیں ان کو دیں گے, پرو بونو دیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ان کو آگاہی نہیں تھی کہ ہم نے جو قوانین استعمال کرنے ہیں وہ کیا ہیں. دیکھیے بہت سے ممالک ایسا ہی کرتے ہیں کہ وہ جو بھی ایسا پیسہ ہوتا ہے وہ ان ٹیکسڈ ہو, وہ کرپٹ منی ہو, سب سے پہلے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے اٹیچ کریں. ریفرین آرڈر پھر آسان ہو جاتا ہے لینا. باہر کے ملکوں میں دیکھیں اگر ہمارے اپنے ملک میں ہے تو ظاہر ہے وہ بک نہیں سکے گا, وہ بحق سرکار رہے گا جب تک وہ بندہ اس کے اوپر ٹیکس کی پوزیشن کلیئر نہیں کرتا یا یہ کلیئر نہیں کرتا کہ یہ کرپشن کی منی نہیں ہے. اور اگر باہر بھی ہو تو نیب کے قانون میں جو ہمارے پاس میوچل لیگل اسسٹنس ہے دنیا کے قوانین کے ساتھ, ایک ہی ہمارا قانون ہے جس کو ہم نے یونائٹڈ نیشن کا جو ہم نے کنونشن سائن کیا ہے اور ڈرگز اینڈ کرائم, اس کے تحت پھر ہوتا یہ ہے کہ ٹریٹی کو ہمیشہ انفورس کرنے کے لیے آپ کو اپنا ڈومیسٹک لا میں اس کو ریفلیکٹ کرنا پڑتا ہے. اب ایک ہی سر بیسکلی پوری معاونت چاہیے آپ کو, عدالتوں کے ساتھ بھی اسپیڈی کام چاہیے اور ایجنسیز کے ساتھ بھی. اور یہ جو جے آئی ٹی بنائی ہے ایگزیکٹو جے آئی ٹی, اس کے اندر آئی ایس آئی ایم آئی کے نام نہیں ہے بائی دا وے, ایف بی آر, ایف آئی اے, نیب, ایس بی پی. نہیں ابھی تک ایکشن میرا دیکھیے میں بھائی صاحب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی تک آتے ہی یا پہلے جو نہیں ہوا, ڈار صاحب وغیرہ تو کرنا نہیں چاہتے تھے اور وہ انہوں نے جو حرکتیں کی, جیسے انہوں نے سوئٹزرلینڈ والا معاملہ رکھا, جیسے ان کی کنائیونس میں ہمارے موجودہ اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب شامل ہیں, سب کو اس کے بارے میں پتہ ہے. اب تو شہزاد اکبر صاحب کو بھی میں نے ڈیٹیل نوٹ بھیجا ہے کہ اس کا سٹیپ وائز ان کو سمری دکھا دی, سارا کچھ دکھا دیا, اور وہ بڑے معصوم بنے ہوئے ہیں. انہوں نے جتنا ملک کا نقصان کیا اس سے پہلے شہزاد نے تو پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے کہ جی ہم گورنر اور یہ جو 6 سال ٹریٹی آگے پیچھے ہوتی رہی ہے ہم اس پہ 60 ملین آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب کے پتہ نہیں کہاں گئے ہیں آپ ان کے بارے میں. اب دیکھیے اپنا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا, ایک پرائم منسٹر اس پہ گیا خط نہ لکھنے کی وجہ سے, انہوں نے اس وقت کے اٹارنی جنرل کے خلاف کیس درج کرنے کو کہا, دوبارہ چٹھی لکھنے کو کہا. 10 سال بعد خود سپریم کورٹ اپنا کیا ہوا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکی. وہ 60 ملین اب کہاں گیا ہے. مگر گبول صاحب یہ جو انہوں نے کہا 100 ٹارگیٹڈ کیسز اٹھائیں گے, کیسے انشور کریں گے کہ خان صاحب, ان کی کابینہ, ان کی حکومت پہ یہ گلا نہ ہو کہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے؟ آپ امید کرتے ہیں ان 100 بڑے کیسز میں سے کوئی ایسا بزنس مین بھی ہوگا جس کی لیننگ پی ٹی آئی کی طرف ہو, تگڑے مگرمچھ ایسے بھی ہوں گے جو کبھی ان کے دوست احباب یار رہے ہوں, یا اگر سارے کے سارے؟ میرے خیال میں عمران خان صاحب کو جو بابا راوان سے استعفیٰ جس طرح لیا گیا نیب ریفرنس کے بعد, تو آپ نے دیکھا کہ پھر ڈیفنس منسٹر کا بھی جو ہے نیب ریفرنس داخل ہوا ہے, اس سے تو استعفیٰ نہیں لیا گیا. اس کے علاوہ اور بھی پنجاب کے جو ایک منسٹر ہیں ان کے اوپر بھی نیب کا کیس چل رہا ہے, اس سے تو استعفیٰ نہیں لیا گیا. کے اوپر, پرویز خٹک کے اوپر بالکل دیکھیں جب عمران خان اپنے لوگوں کو سب سے پہلے پکڑے گا
اپنے لوگوں کو اکاؤنٹیبلٹی کرے گا تو لوگ پھر کوئی بھی اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہا ہے. اب آپ آ جائیں اسحاق ڈار والے مسئلے کے اوپر. اسحاق ڈار کے لیے آج آپ کو دکھانا چاہتی ہوں سر, آج اب سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, سپریم کورٹ نے لے کر آیا جائے واپس. کتنے دنوں میں دکھا کا ہے یا کا سیز کریں؟ ٹائم تو لگے گا, سپریم کورٹ کہنے پہ تو نہیں آئیں گے. یہ اس وقت یہ ٹیسٹ کیس ہے کہ 10 دن کے اندر ان کے ادارے جو ہیں وہ اسحاق ڈار کو لے کر آئے, اور وہ لا سکتے ہیں. ٹیسٹ کیس تو مشرف کا ہوگا نا سر؟ سر ٹیسٹ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ٹیسٹ کیس تو عمران کے لیے ابھی بہت سارے ٹیسٹ آنے والے ہیں. باہر آپ عمران خان کے لیے فنڈ میں سے وہ آپ کو جہاز میں ڈال کے بندہ پہنچا دیتے ہیں. عمران خان کے لیے بہت آگے میں سمجھتا ہوں بڑے ٹیسٹ آ رہے ہیں, اور یہ ٹیسٹ میچز نہیں ہیں, یہ بہت بڑے ٹیسٹ ہیں جن کو جو آگ کا دریا ہے. عمران خان کو آگ کا دریا عبور کرنا پڑے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی کو کرٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں, ٹائم لگے گا. ابھی وہ 100 دن والی جو بات انہوں نے کی ہے وہ 100 دن میں ایک چیز یہ دکھا دے, 10 دن میں اسحاق ڈار کو واپس لا کے دکھا دے تو قوم ان کو مانے گی, اور اپنے گریبان نہیں مطلب اپنے ارد گرد دیکھ لیں کہ کن کے خلاف نیب کیسز ہیں تو ان کو بھی فارغ کریں. اوکے, بہت شکریہ تمام تر. میں اسی پوائنٹ کے اوپر ختم کریں گے. امید یہ تھی اور آئیڈیل سچویشن یہ ہوتی جو آؤٹ آف لائن اپوائنٹمنٹس کی, ترقیاں دی, فواد حسن فواد صاحب نے ڈھانچہ ہی بدل کے رکھ دیا. ٹو بگن ود بیوروکریسی کا انکوائری ہوتی اس میں, پھر اثر نو ایٹ لیسٹ اس انکوائری کے بعد دیکھتے کس کی میرٹ پہ ترقی ہوئی تھی یا پروموشن ہوئی تھی, کس کی میرٹ پہ نہیں ہوئی تھی, کس کو جو ہے سپاس کیا گیا اور رائٹفلی سو اور ناٹ, اور اس کے بعد اپنی ٹیم بناتے. بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب کو نہیں پتا انٹرنلی, ان کو جو کہا گیا انہوں نے کر دیا کہ کون جو ہے کتنے میرٹ کا بیوروکریٹ ہے, کتنے پانی میں ہے, اس کی اپنی لیننگز کیا ہیں, وہ اس کا اپنا بیگیج اور بیک گراؤنڈ کیا ہے. چند ایسے نام بھی ہیں جو خود نیب میں پیشیاں بھگت رہے ہیں, چند ایسے بھی ہیں جن بڑے پروجیکٹس کا ذکر کرتے ہیں خان صاحب کہ یہ کرپشن سے بھرے پروجیکٹس ہیں, ان کے اوپر کمیشنیں بنائی گئی ہیں, وہ ان کے برین چائلڈز ہیں, انہوں نے اس کو ان کو آگے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, بنایا ہے, اس پہ کام کرایا ہے. اسی طرح یہ انکوائری نہیں ہوئی, یہ کام ادھر مسئلہ پڑ سکتا ہے اس بیوروکریسی کا. اور اسی طرح جس طرح 46% گیس کی قیمتوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں اضافہ کر دیا گیا. اینڈ اگین آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, گوگل کریں, آپ کو اسد عمر سمیت تمام تر تقریریں ملیں گی خان صاحب کی, جدھر وہ کہتے ہیں کبھی بل جلا رہے ہیں, کبھی تقریریں اسمبلی میں کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے عوام کے اوپر یہ سارا بوجھ ڈال رہے ہیں. بہتر اگر یہی ہوتا کہ جو چوری کی جاتی ہے, چاہے الیکٹریسٹی ہو, گیس ہو, فرنس آئل کے مسئلے ہوں, چوری کے یہ مسئلے ہوں, ان کے اوپر پہلے اپنا کام کر لیتے اور پھر بوجھ جو ہے وہ عوام پہ منتقل کرتے ہیں ڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے. آج کے لیے اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.